اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو، اپنے رب سے جڑے رہو، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، رب کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا، جھوٹ سے دور رہو، ہمیشہ سچ بولو، غلط بیانی سے گریز کرو، مسلمان مصیبت میں صبر کریں، صابروں کے لیے اجر عظیم ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی، ان سے نعمتیں چھین لی گئیں۔ امام مسجد نبوی شیخ علی عبدالرحمن الحذیفی کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، تقوی اور عہد پورا کرنے کی تلقین۔ کہا، کسی بھی ایسے عمل سے گریز کیا جائے جس سے وحدت کو نقصان پہنچے۔ آخرت کی تیاری کا سب سے اہم عمل توحید اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اہل ایمان کا بنیادی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی توحید پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ تمام حجاج کو بحفاظت اور سلامتی کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹا، ان کے حج کے تمام مناسک کو قبول فرما۔ خطبہ حج میں امام شیخ علی عبدالرحمن کی دعا۔ کہا، حجاج کرام ہر لمحہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادات میں مصروف رہیں، مناسک حج بہترین انداز میں ادا کریں۔ امام مسجد نبوی شیخ علی عبدالرحمن نے حج کا خطبہ دیا۔ لاکھوں حجاج کرام نے میدان عرفات میں خطبہ حج سنا۔ حج کا خطبہ اردو اور انگریزی زبان سمیت 35 مختلف زبانوں میں نشر کیا گیا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے خطبہ حج سنا۔ لبیک اللہم لبیک، حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، اللہ کی بارگاہ میں بلند ہاتھ بہتے آنسو، میدان عرفات میں رقت آمیز مناظر، حجاج کرام کی مغفرت کے لیے اشک بار دعائیں۔ خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی گئیں۔ میدان عرفات میں اللہ کے حضور توبہ و استغفار اور دعاؤں کا سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوں گے، مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے، رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ حجاج کرام کل قربانی اور سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی امت مسلمہ اور حجاج کرام کو حج کی مبارکباد۔ کہا، حج کا مبارک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل اور کرم کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ حج کا پروقار اجتماع امت مسلمہ کا باہمی اتحاد اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرتا ہے۔ حجاج کرام دنیا میں امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی میدان عرفات میں گفتگو۔ کہا، پرائیویٹ اسکیم کے تحت سہولتوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ بابرکت موقع پر دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو مزید ترقی دے۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ چین اور پاکستان کا دفاع، سلامتی اور انسداد دہشت گردی تعاون میں مزید وسعت دینے کا اعلان۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کردار پر زور۔ وزیراعظم کے دورہ چین کے اختتام پر پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ۔ سی پیک 2 کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے اور گوادر کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر اتفاق۔ Visionary leadership of President Xi Jinping, China has lifted 800 million people out of poverty, provided jobs to millions of people. China, in terms of economic power, is second to none. معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ چین نے 75 سالوں میں بے مثال ترقی کی۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید مثال بن چکا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے پاک چین زرعی تعاون پر منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
آہنی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق و ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں نئے انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق امن کا فروغ تنازعات کا حل ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کشیدہ صورتحال نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ امریکہ کا ایران پر پھر حملہ، مذاکراتی عمل کو بڑا دھچکا۔ جنگ بندی کے دوران امریکہ کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کارروائی امریکی فوجیوں کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے دی، کہا امریکی افواج اپنے فوجیوں اور بحری جہازوں کے دفاع کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ ایرانی فوجی سرگرمیوں سے امریکی افواج کو خطرات لاحق تھے۔ امریکی فوج کا تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی قرار، کسی بھی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ ایران کا اعلان، وزارت خارجہ کے مطابق تمام نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا اسرائیل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اعلان۔ حج اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پیغام میں کہا اسرائیل خطے کے لیے خطرناک اور مہلک کینسر کی مانند ہے۔ ایران نے دوسری مسلح جنگ میں صہیونی حکومت کو کاری واروں سے لاچار بنا دیا۔ ایران نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا کر امریکہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اب پوری مسلم امہ کا مقبول اور غالب نعرہ بن چکا ہے۔ ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ایک امریکی MQ-9 ریپر ڈرون کو مار گرایا گیا۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کا دعویٰ، کہا ایرانی فورسز نے دشمن طیاروں کی شناخت کے بعد کارروائی کی۔ ایرانی حدود میں داخل ہونے والے ایک 43-5 لڑاکا طیارے پر بھی فائرنگ کی گئی۔ فریقین فوری جنگ بندی کی پاسداری کریں، مشرق وسطیٰ کی کشیدگی پر چین کا فریقین پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق تنازعات کا حل صرف سفارتی اور پرامن طریقوں میں ہے۔ ایران جنگ کے آغاز سے ہی چین تمام فریقین سے رابطے میں ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ صدر شی جن پنگ کے اصولوں کے تحت چین فعال کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی میڈیا کا قطر میں جاری امن مذاکرات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ، کہا مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دوحہ میں مذاکرات کاروں کے درمیان ملاقاتیں مفید رہیں۔ وسیع تر سفارتی عمل میں پیش رفت سامنے آئی۔ مذاکراتی عمل انتہائی احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تہران امریکہ کو غیر قابل اعتماد فریق سمجھتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ آج قطر میں مذاکرات ہوئے، دیکھنا ہوگا کہ کوئی پیش رفت ہو سکی ہے یا نہیں۔ زیادہ وقت دستاویزات میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصلاحات کی درستگی پر صرف ہوتا ہے، اس لیے چند دن لگیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جے پور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ یا تو ایک اچھا معاہدہ کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، وہ ہر صورت آبنہ ہرمز کو کھولیں گے۔ جوہری معاملات کی طرح آبنہ ہرمز کو بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو آبی گزرگاہ سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا اعلان، کہا آبنہ ہرمز سے آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی۔ اصولی طور پر ہمیں کسی سے اس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔
بھارت نے بنیادی سفارتی آداب کی دھجیاں بکھیر دی، امریکی وزیر خارجہ کی بھارت سے روانگی پر سفارتی پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی، مارکو روبیو کو الوداع کہنے کوئی وزیر یا اعلیٰ حکومتی شخصیت موجود نہ تھی، امریکی وزیر خارجہ کو صرف ایک ڈی ایس پی اور پولیس انسپکٹر نے رخصت کیا، مارکو روبیو کو رخصت کرنا بھارتی سفارتی نااہلی اور غیر سنجیدگی کی واضح مثال قرار، سفارتی ماہرین کے مطابق یورپ سے امریکہ تک سفارتی تنازعات کے باعث مودی حکومت مزید تنہا ہو گئی۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی جاری، امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا، علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی، ترک نشریاتی ادارے TRT کے مطابق فیلڈ مارشل حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کل مذہبی جوش اور جذبے سے منائی جائے گی، چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے، ملک کی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں ہوں گی، رضا الہی کی خاطر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور قربان کیے جائیں گے۔ وقت کم مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بے پناہ رش، شہریوں کو من پسند جانوروں کی تلاش، بیوپاری منہ مانگے دام وصول کرنے کے لیے خوش کوشاں تو خریدار من پسند جانور کم دام میں لینے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف، گھر پر لائے گئے جانوروں کی خوب آؤ بھگت، بچے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانوروں کی خدمت میں پیش پیش۔